आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफ़िल में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो की तहरीरें सुना रहा हूँ। आज पेशे खिदमत है सादत हसन मंटो की एक और तख्लीक। उन्वान है 3 में ना 13 में। भाई सुनते हैं, 3 में न 13 में। मैं 3 में हूँ न 13 में, न सुतली की गिराह में। अब तुमने उर्दू के मुहावरे भी सीख लिए हैं। आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। पिदरी क्या थी? तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार तो ठेठ पंजाबी थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़े मरंज बुजुर्ग थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतनी देर लखनऊ में रहे, वहाँ 25 बरस उर्दू बोलते रहे, लेकिन मुझसे हमेशा उन्होंने पंजाबी में ही गुफ्तगू की। कहा करते थे, उर्दू बोलते बोलते मेरे जबड़े थक गए हैं, अब इनमें कोई सकत बाकी नहीं रही। आप झूठ बोलते हैं। मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ। कोई बात भी तुमसे कहूँ, तुम यही समझोगी कि झूठ है। हालांकि झूठ बोलना औरत की फितरत है। आप औरत ज़ात पर ऐसे रखी हमले ना किया करें, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। बहुत बेहतर, आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करूँगा। सिर्फ कोशिश करेंगे। ये क्यों नहीं कहते कि आप अपनी ज़बान ऐसे मामलों में कतई तौर पर बंद रखेंगे? ये वादा मैं नहीं कर सकता। बंदा बशर है, हो सकता है सहवन मेरे मुंह से कुछ निकल जाए जिसे तुम हमला करार दे दो। मैं ये सोचती हूँ कि आप किस किस्म के शौहर हैं, बस हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। परसों मैंने आपसे कहा कि मंझली को टाइफाइड हो गया है, तो आपने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। लड़का होता तो फिक्र व तरद्दुद की बात थी, लड़कियां नहीं मरा करती। मैं अब भी यही कहता हूँ। सबसे छोटी ऊपर की मंजिल से नीचे गिरी और बच गई। 2 मरतबा उसे हैज़ा हुआ, चेचक निकली, निमोनिया हुआ, मगर वो ज़िंदा है और अपनी बड़ी दोनों बहनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त है। आपकी मंतिक मेरी समझ में नहीं आती। ये कोई मंतिक नहीं है मेरी जान। कुदरत को यही मंजूर है कि मर्द दुनिया में कम हो जाए और औरतें ज़्यादा। तुम्हारा पहला बच्चा जो लड़का था, उसे मामूली सा ज़ुकाम हुआ और दूसरे दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। तुम्हारी बड़ी लड़की को 3 बार टाइफाइड हुआ, लेकिन वो ज़िंदा है। मेरा ख्याल है वो वक्त आने वाला है जब इस दुनिया में कोई मर्द नहीं रहेगा, सिर्फ औरतें ही औरतें होंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मर्दों के बगैर तो औरतों का गुजारा कैसे होगा। यानी जैसे आप लोगों के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। हम बहुत खुश रहेंगी। मर्दों का खात्मा हो गया तो ये समझिए कि हमारे तमाम दुख दर्द का खात्मा हो गया। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम आज मुहावरों को बहुत इस्तेमाल कर रही हो। आपको क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ हो भी क्या सकता है? मुहावरे मेरी इमलाक नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि तुम आज मुहावरे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हो। 2 ही तो किए हैं, ये ज़्यादा हैं क्या? ज़्यादा नहीं, लेकिन अंदेशा है कि तुम 10-15 और मुझ पर ज़रूर लुढ़काओगी। थोता चना बाजे घना, आप इतना गरज क्यों रहे हैं? आपको मालूम नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 2 मुहावरे और आ गए। खुदा के लिए इनको छोड़ो। मुझे बताओ कि आज नाराज़गी की वजह क्या है? नाराज़गी का बायस आपका वजूद है। मुझे आपकी हर हरकत बुरी मालूम होती है। मैं अगर तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ तो वो भी तुम्हें बुरी लगती हैं।
مجھے آپ کی پیار محبت کی باتیں نہیں چاہیے، تو اور کیا چاہیے؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں کیا جانوں؟ شوہر کو اپنی بیوی کو سمجھنا چاہیے، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے، اس کو اس کا علم پوری طرح ہونا چاہیے۔ آپ تو بالکل غافل ہیں۔ میں کوئی قیافہ گیر، رمز شناس اور نفسیات کا ماہر نہیں کہ تمہیں پوری طرح سمجھ سکوں اور تمہارے دماغ کو تلون کی ہر سلوٹ کے معنی نکال سکوں۔ میں اس معاملے میں گدھا ہوں، آپ اونٹ ہیں، اونٹ۔ کس لحاظ سے؟ اس لیے کہ آپ کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اچھا بھلا ہو، میری ہر کل سیدھی ہے۔ ابھی تم نے مجھ سے پرسوں کہا تھا آپ 40 برس کے ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ تم نے میرے بدن کی بھی بہت تعریف کی تھی، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، ورنہ آپ تو اب جھڑوس ہو چکے ہیں۔ دیکھو ایسی بد زبانی مجھے پسند نہیں۔ تم بعض اوقات ایسی بکواس شروع کر دیتی ہو جو کوئی شریف عورت نہیں کر سکتی، تو گویا میں شریف نہیں، فاحشہ ہوں، بازاری عورت ہوں۔ میں نے آپ کو کیا گالی دی جس پر آپ کو اتنا طیش آ گیا کہ آپ نے مجھے بد زبان کہہ دیا؟ بھئی میں اب جھڑوس ہو چکا ہوں، مجھ سے بات نہ کرو۔ میں آپ سے بات نہ کروں گی تو اور کس سے بات کروں گی؟ میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم اپنے بھنگی سے گفتگو کر سکتی ہو، اس سے یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ میں جھڑوس ہو گیا ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے ایک ایسی بات کہی۔ بھنگی اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ جس طرح تم اس غریب سے پیش آتی ہو اسی طرح کا سلوک مجھ سے کرتی ہو۔ بڑے بیچارے غریب بنے پھرتے ہیں اور اب مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بھنگی کے ساتھ بات کیا کروں۔ غیرت کا مادہ تو آپ میں رہا ہی نہیں۔ میں نر ہوں، مادہ تو تم ہو۔ اس سے کیا ہوا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد عورتوں کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا برائی ہے، کیا عیب ہے؟ یہی نہ کہ ہمارے والدین نے غلطی سے آپ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ شادی تو آخر کسی جگہ ہونی ہی تھی، تم کیا کرتی اگر نہ ہوتی؟ میں بہت خوش رہتی۔ شادی میں آخر پڑھائی کیا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ خاک۔ میں کنواری رہتی تو اچھا تھا، اس بکبک میں نہ پڑتی۔ کس بکبک میں؟ یہی جو آئے دن ہوتی رہتی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روز روز کی چخ صرف تمہاری وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ میں نے ان 15 برسوں میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تمہاری خدمت میں۔ خدمت نہ کہو، میں اپنا فرض ادا کرتا رہا ہوں۔ خاوند کو یہی کرنا چاہیے۔ تمہیں مجھ سے کس بات کا گیلا ہے؟ ہزاروں گیلے ہیں، ایک ہو تو بتاؤں۔ ان ہزاروں گیلوں میں سے ایک گیلا تو مجھے بتا دو تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ آپ کی اصلاح اب ہو چکی، آپ تو ازل سے بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی؟ میں تو اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ آپ کی بے خبری کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کو خود اپنی خبر نہیں ہوتی۔ غالب کا ایک شعر ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود اپنی خبر نہیں آتی۔ غالب جائے جہنم میں، اس وقت تو آپ مجھ پر غالب ہیں۔ لاہور والا، میں تو جھڑوس ہو چکا ہوں، ازل سے بگڑا ہوا ہوں۔ آپ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں یہ جرت کر سکتا ہوں؟ مجھے اتنی طاقت ہے نہ مجال، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج آپ کی ناراضگی کا باعث کیا ہے؟ میری ناراضگی کا باعث کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ سوچئے، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے کانوں کے لیے ٹاپس لے کر آؤں گا، مگر میں جس دکان میں گیا وہاں مجھے دل پسند ٹاپس نہ ملے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا لٹھے کا ایک تھان لے کر آؤ۔ میں نے شہر بھر میں ہر جگہ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تمہارے ریشمی کپڑے جو لانڈری میں دھلنے گئے تھے ان کو وصول کرنے گیا، مگر لانڈری والے نے کہا کہ اس کے دھوبی بیمار ہیں، اس لیے 2 دن انتظار کیجیے۔ تمہاری گھڑی جو خراب ہو گئی تھی اس کے متعلق بھی میں نے پوچھا،
گھڑی ساز نے کہا کہ اس کا ایک پرزہ بنانا پڑے گا جو وہ بنا رہا ہے۔ آپ بہانے بنانا خوب جانتے ہیں، خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری قمیضیں کل درزی سے آ جائیں گی۔ اس کو میں نے بہت ڈانٹا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ اس نے کہا حضور کل لے جائیے گا، قمیضیں جائیں بھاڑ میں۔ وہ کیوں؟ آپ کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ میں کیا بے ہوش رہتا ہوں؟ تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ آپ پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اگر میں نے ایک جملے میں اپنا مدعا بیان کیا ہوتا تو عذراء کرم اب تم ایک جملے میں اپنا مدعا بیان کر دو تاکہ میری خلاصی ہو۔ میری داڑھ اتنی تکلیف دے رہی ہے، کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکی ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیے مجھے، مگر ابھی چلو۔ داڑھ کیا، تم چاہو تو سب دانت نکلوا دوں۔ تو یہ تھی آج کی تقریر، کل پھر آؤں گا۔